شام میں صدر بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد اسرائیل نے شام میں وہ کر دیا جو آج تک کوئی دشمن ملک مل کر نہ کر سکا۔ اسرائیل نے شام کے کئی علاقوں میں مختلف عسکری مقامات کو فضائی حملوں کا نشانہ بنایا۔ شام میں انسانی حقوق کی رصدالگار مرصد کے ڈائریکٹر رامی عبدالرحمان کے مطابق ان حملوں کی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی۔ رامی کا کہنا ہے کہ صدر بشار الاسد کی حکومت کے سقوط اور بشار کے ملک سے فرار ہونے کے بعد اسرائیل شام کی فوجی صلاحیتوں کو تباہ کر رہا ہے۔ اسرائیل نے پیر کے روز عالمی سلامتی کونسل کو آگاہ کیا تھا کہ اس نے شام کے ساتھ سرحد پر ہتھیاروں سے خالی پٹی میں محدود اور عارضی اقدامات کیے ہیں جن کا مقصد خطرے کا مقابلہ کرنا ہے، بالخصوص گولان کے پہاڑی علاقے کی آبادی کے لیے جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ ادھر امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان میتھیو مل کا کہنا ہے کہ یہ ایک عارضی اقدام ہے جو انہوں نے اس علاقے میں شامی فوج کے انخلا کے جواب میں کیا ہے۔ بالآخر اب ہم جو چیز دیکھنا چاہتے ہیں وہ اس معاہدے کی مکمل پاسداری ہے۔ ہم اس پر نظر رکھیں گے کہ دیکھ سکیں کہ اسرائیل ایسا کر رہا ہے یا نہیں۔ شام میں 2 سیکیورٹی ذرائع نے پیر کے روز بتایا کہ اسرائیل نے شام میں مرکزی فضائی اڈوں پر بمباری کی اور وہاں درجنوں فوجی ہیلی کاپٹروں اور لڑاکا طیاروں کو تباہ کر دیا۔ اسرائیل نے تشویش کے ساتھ شام میں شورش پر نظر رکھی ہوئی ہے اور ساتھ ہی مشرق وسطیٰ میں ایک اہم تیزاباتی تبدیلی کا جائزہ لیتا رہا۔ بشار الاسد کی حکومت کے سقوط کے نتیجے میں ایران کا گڑھ ختم ہو گیا، جہاں سے وہ خطے میں اپنا رسوخ کا استعمال کرتا تھا۔ اپوزیشن گروپوں کی جانب سے تیزی کے ساتھ یقینی بنائی گئی پیش قدمی اسرائیل کو اپنے لیے خطرہ محسوس ہو رہی ہے۔ وزیر دفاع اسرائیل کہہ چکے ہیں کہ فوج شام کے مختلف حصوں میں بھاری تیزاباتی ہتھیاروں کو تباہ کر دے گی۔ ان میں زمین سے فضا میں مار کر کرنے والا میزائل، فضائی دفاع نظام، زمین سے زمین تک مارنے والا میزائل، کروز میزائل، طویل فاصلے تک مار کرنے والا میزائل اور ساحلی میزائل شامل ہیں۔ اسرائیلی وزیر خارجہ جدون سائر نے بیت المقدس میں صحافیوں کو بتایا کہ اسرائیل تیزاباتی اسلحے پر حملہ کر رہا ہے، مثلاً باقی ماندہ کیمیائی ہتھیار یا دور تک مار کرنے والے راکٹ اور میزائل، تاکہ یہ انتہا پسندوں کے ہاتھوں میں نہ جائیں۔